السلام علیکم عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسا موضوع شیئر کرنے جا رہی ہوں جسے ہم اپنی زندگی میں شامل کر کے دنیا میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اور آخرت میں سرخرو ہو سکتی ہیں۔ کیا ہم واقعی کامیاب ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کیا ہمارے دلوں میں وہ سکون ہے جس کی ہم تلاش کرتے ہیں؟ ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ اصل کامیابی کہاں ہے؟ آئیں آج قرآن پاک کی روشنی میں اپنی زندگی کا رخ درست کرتے ہیں، کیوں نہ کہ یہی وہ کتاب ہے جو ہمیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتی ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات بے مثال ہے، اسی طرح اس کا کلام بھی بے مثال ہے۔ کلام پاک پر غور و فکر کرنا انسانیت کی معراج ہے، اور اس کی روشنی میں اپنی شخصیت کی تعمیر و تشکیل بڑی سعادت ہے۔ اس سے ہدایت حاصل کرنا دانش مندی اور اس کی ہدایت پر چلنا کامیابی کی ضمانت ہے، چاہے ہم دنیا کے تمام علوم پر مہارت حاصل کر لیں، لیکن اگر ہم نے قرآن حکیم کو سمجھ کر نہیں پڑھا تو ہم علم حقیقی سے محروم رہ جائیں گے۔ علم کا سرچشمہ قرآن حکیم ہے، یہی ہماری علمی پیاس بجھا سکتا ہے، اور اسی کی تعلیمات پر چل کر ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اگر ہمارے دل میں یہ جذبہ اور لگن پیدا ہو جائے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے کلام پر غور و فکر کرنا ہے، تو ہمیں یہ سعادت نصیب ہو سکتی ہے۔ ایک عام مسلمان اور قرآن حکیم کے درمیان حائل دیوار کی ایک بڑی وجہ یہ غلط فہمی ہے کہ قرآن پاک کا سمجھنا بہت مشکل کام ہے۔ یہ عام آدمی کے بس کی بات نہیں، یہ کام صرف علماء ہی کر سکتے ہیں۔ عام آدمی کے لیے بے سوچے سمجھے تلاوت کرنا کافی ہے، مزید چند دینی کتب پڑھ لی جائیں تو حصول علم کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ حالانکہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوع انسانی کے لیے ہدایت و رہنمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نصیحت حاصل کرنے کے لیے اسے آسان بنایا ہے۔ اگر ہم اسے سمجھنے کی سنجیدہ کوشش کریں تو اس سے بنیادی رہنمائی اخذ کرنے میں کوئی مشکل محسوس نہ ہوگی۔ اگر ہم قرآن مجید سے احکام کو سمجھنے کی کوشش کریں تو قرآن مجید کے الفاظ جو ہم پر اثر کرتے ہیں وہ انسانی الفاظ نہیں کر سکتے۔ قرآن حکیم کو سمجھنے کے لیے عربی زبان کا جاننا ازا حد ضروری ہے۔ ہمیں اس سے آگاہی کے لیے وقت نکالنا چاہیے۔ پھر یہ کہ دنیا کی مختلف زبانیں خصوصاً اردو میں قرآن حکیم کے تراجم کی کمی نہیں۔ گزشتہ 200 سالوں میں بہت سے اہل علم نے اپنے اپنے انداز میں بہترین ترجمے کیے ہیں جو نہایت اہمیت کے حامل ہے۔ یقیناً ان تراجم کی مدد سے اور کچھ کوششوں سے بھی قرآنی تعلیمات سے آگاہی حاصل کی جا سکتی ہے۔ ہم بچوں کو دنیاوی علوم پڑھانے کے لیے بے حساب پیسے خرچ کرتے ہیں، مگر ان کی تعلیم قرآن پر کوئی توجہ نہیں دیتے۔ ہمیں چاہیے کہ بچوں کے لیے قرآنی تعلیم کا انتظام بھی کریں اور بھرپور دینی لگن سے بچوں کو پڑھائیں تاکہ قرآن پاک کی روشنی میں وہ دنیا میں کامیاب ہوں اور ساتھ ہی ساتھ آخرت میں بھی سرخرو ہو جائیں۔ یہ اضافی نیکی نہیں، ہم والدین کی دینی ذمہ داری بھی ہے۔ اگر کوئی ایسا کرنے سے محروم رہ گیا کہ نہ خود قرآن حکیم سمجھ کر پڑھ سکا اور نہ ہی اپنے بچوں کو پڑھا پایا، تو اس کی محرومی پر جتنا افسوس کیا جائے وہ کم ہے۔ اور اگر ہم والدین کو یہ ذرا بھی احساس نہیں تو یہ اور بھی دکھ کی بات ہے۔ قرآن فہمی سے غفلت بہت بڑی کوتاہی ہے۔ اس کا نقصان ایسے ہے جس کی تلافی نہیں ہو سکتی، کیوں نہ کہ قرآن پاک سے محبت اور اس کے احکامات پر عمل ہی زندگی کی اصل کامیابی ہے۔ ہم مقصد حیات کا شعور صرف اس صورت میں حاصل کر سکتے ہیں جب ہم سچی لگن، قلبی یقین اور محبت الہی میں ڈوب کر قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کے لیے مسلسل جدوجہد کرتے رہیں گے، اور ہمیشہ اپنے آپ کو قرآن پاک سے جوڑے رکھنے کی کوشش میں مصروف رہیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اے اللہ پاک ہمیں قرآن پاک سے سچی محبت عطا فرما اور ہمارے دلوں کو قرآن پاک کے نور سے منور فرما۔
ہمیں اسے صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرما۔ یا رب کریم، قرآن پاک کو ہمارے دلوں کی بہار، ہماری پریشانیوں کا علاج اور ہماری زندگی کا رہنما بنا دے۔ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو قرآن پاک کو پڑھتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ اے اللہ پاک، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں دنیا میں بھی کامیابی عطا فرما اور ہمیں آخرت سے بھی سرخرو فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے ہی دل کو چھو لینے والے اسلامی پیغامات آپ تک پہنچتے رہیں تو ابھی ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں تاکہ یہ پیغام دوسروں تک بھی پہنچ سکے۔ پھر ملیں گے اگلے ایمان فروز موضوع یا واقعے کے ساتھ، تب تک فی امان اللہ۔